قرآن کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے باوجود اپنے نقطہ نظر کو اس نے کائنات، انسان اور معاشرے کے بارے میں، جو کہ فلسفے کے 3 بنیادی موضوع ہیں، کھل کر اور قاطعانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن اپنے پیروکاروں کو صرف قانون تعلیم ہی نہیں دیتا اور نہ صرف واضح اور نصیحت کی ہی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اپنے پیروکاروں کے سامنے خلقت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہیں طرز تفکر اور سوچنے کا ایک خاص طریقہ اور عالمی نظریہ بھی دیتا ہے۔ ہزاروں سال کی انسانی جدوجہد کے باوجود آج تک یہ علوم و فنون اپنی صحت اور کمال کی حتمی منزل کو نہ پہنچ سکے، لیکن آخری الہامی کتاب قرآن کا یہ عالم ہے کہ سورہ علق کی صرف پہلی ہی 5 آیتوں نے فلسفے کے تمام مسائل کو حل کر دیا ہے۔ اے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں چونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر غور کریں تو ان آیت بینات میں فلسفے کے جملہ موضوع اور ان کے حتمی جوابات بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان آیات کی وضاحت و تفصیلی معنی میں جائے بغیر یہاں صرف اس قدر بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کائنات کی حقیقتوں کو جاننے کے لیے آج تک تاریخ انسانی میں جتنی بھی فلسفانہ کوششیں ہوئیں وہ سب قدیت و حتمیت سے محروم رہیں، لیکن قرآن کی جامعیت اور قدیت کا یہ عالم ہے کہ صرف 5 مختصر سے فقرات میں فلسفے کے تمام موضوعات، مسائل تحقیق اور ان کے حتمی جوابات کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اب یہ اہل تحقیق کا کام ہے کہ وہ اس رخ پر ریسرچ کریں اور ان خالق کائنات کی کامل معرفت حاصل کریں کہ انسان جو اس فلسفے پر آگے بڑھتا جائے گا اور انسانی معاشرہ علوم و فنون میں کمال حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وجود الہی پر بھی یقین مضبوط کرتا جائے گا اور فلسفہ اور سائنس کے بنیادی اصول پورے یقین سے کتاب حق سے حاصل کرے گا۔ پھر انسان کو اپنے خالق کی پہچان کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہ ہوگی۔